یہ مولانا سید برہان الدین محقق ترمذی کون ہے؟ یہ سید تھے، آل رسول تھے، حضرت امام حسین کی اولاد سے تھے، ترمز کے رہنے والے تھے اور صاحب حال بزرگ تھے اور بہت ہی صاحب کرامت بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے مولانا روم کے والد سے پڑھا ہوا تھا، تو یہ اس وقت پڑھنے کے بعد اس مدرسے سے یہ اپنے علاقے ترمز میں جا چکے تھے اور ترمز میں یہ تشریف فرما تھے علماء کے پاس۔ جس وقت کونیا میں حضرت مولانا روم کے والد کا وصال ہوا تو وہاں آپ ترمز میں تھے تو فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے میرے استاد کا انتقال ہو گیا ہے، میرے استاد کا انتقال ہو گیا ہے، اب چلو جو ہے وہ وہاں چلتے ہیں۔ اور پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو ہے وہ پاس یہ کونیا میں تشریف لائے۔ مولانا سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے عالم زہر اور عالم باطن تھے اور صاحب حال تھے، اور ان کی شان اور مرتبہ یہ کہ اکثر جب یہ نماز پڑھایا کرتے تھے تو کئی گھنٹے رکوع میں، کئی گھنٹے قیام میں، کئی گھنٹے جناب والا کے سجدے میں گزر جاتے، یعنی عالم استغراق میں چلے جاتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو عالم استغراق یہ ہے کہ اللہ کے انوار و تجلیات میں گم ہو جانا، اللہ کے انوار و تجلیات میں گم ہو جانا، اپنے آپ کی بھی پرواہ نہ رہی تو کسی کی کیا پرواہ ہوتی ہے؟ جب اپنے آپ کی پرواہ نہیں رہتی، اللہ کی انوار و تجلیات میں اپنے آپ کو گم کر لینا، اس وقت نہ بندے کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کہیں درد ہوتا ہے، نہ کسی کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے آپ کی فکر ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب سے اس استداقی کیفیت سے بندہ واپس آتا ہے، لوٹتا ہے، تو تب ہی پتہ چلتا ہے میں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ جب تک وہ عالم استغراق میں ہے تب تک جو ہے وہ اس کو کسی شے کی خبر نہیں ہوا کرتی۔ عالم استغراق یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے انوار و تجلیات میں گم کر لینا، اس کو جو ہے استغراقی کیفیت کہا جاتا ہے۔ کہاں اس زمانے میں استغراقی کیفیت؟ بندے کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اور نہ وہ نماز پڑھتا ہے صحیح طرح، تو استغراقی کیفیت اس پر کہاں طاری ہوگی؟ وہ لوگ تھے جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات میں اپنے آپ کو گم کر لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں شیخ سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہے کہ جس وقت روم میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ آئے تو ان کی زیارت کے لیے آئے۔ جب ان کی زیارت کے لیے آئے تو یہ اٹھنے لگے تو انہوں نے اشارہ کیا بیٹھے رہیں، اور زیارت کے بعد جو ہے وہ جب چلنے لگے تو لوگوں نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے سید صاحب کو کیسا پایا؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا میں نے ان کو ایک دریا پایا، میں نے ان کو سید برہان الدین محقق جو ہے ان کو میں نے ایک دریا پایا، اور یہ جو ہے وہ اس دریا میں اور معنی اور حقائق محمدی کے موتیوں میں موجیں مار رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار اور رسول اللہ کے انوار و تجلیات اور حضور کے یہ ہے علم یعنی حقائق محمدی میں ان موتیوں میں یہ موجیں مار رہا ہے، اور نہایت ہی کھلا ہوا، بہت ہی پوشیدہ، یعنی اس کے حقائق اس پر کھلے بھی ہے اور اس کے حقائق اس پر پوشیدہ بھی ہے۔ وہ پھر ترمز سے چلے اپنے استاد کا سن کر، تو پھر وہ جس وقت کونیا میں پہنچے تو انہوں نے آ کر جو ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تربیت کرنا شروع کر دی۔ پہلے مولانا روم اپنے والد سے پڑھتے رہے، اس کے بعد اپنے والد کے شاگرد سے حضرت سید برہان الدین محقق ترمذی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور یہ سید برہان الدین محقق ترمذی جب مولانا روم بچے تھے تو اس وقت یہ مولانا روم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے۔ اس وقت میں یہ بچے کو کندھوں پر سوار کرتے اپنے استاد کا بیٹا سمجھ کر۔ آج اس کو تعلیم و تربیت بھی دے رہے ہیں، اس کو پڑھا بھی رہے ہیں، اور والد کا دیا ہوا وہ باطنی علم وہ
انہوں نے اور وہ زہری علم مولانا روم کے حوالے کیا اور پھر کہا کہ اب مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں کیسریا چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں، آپ میرے جو ہے وہ والد کے شاگرد ہیں، مرید ہیں، میرے والد کے دوست ہیں، لہٰذا میرے والد کی نشانی ہے، میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ مولانا سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھپ کر بھاگ گئے۔ جب چھپ کر بھاگ گئے تو سواری سے گر گئے تو ان کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پتہ لگا، وہ واپس لے کر آئے اور ہاتھ بھی پھیرتے اور جو ہے وہ پاؤں پر اور تھوڑا سا دباتے بھی۔ پھر آخر کار ایک دن انہوں نے اصرار کیا، اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی آپ کے ہاتھ پھیرنے سے، تو ایک دن اصرار کیا کہ آپ اجازت دیں، میں کیسریا جانا چاہتا ہوں، میری وہاں مجھے جو ہے حکم ملا ہے۔ ٹھیک ہے چلے جائیں۔ تو مولانا سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ مقام کیسریا میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ایک عظیم مسجد بنائی اور پھر جو ہے اس مسجد میں امامت جو ہے لوگوں نے آپ کو کہا آپ امامت کروائیں۔ تو پھر کیونکہ آپ کے اوپر یہ کیفیات طاری ہو جایا کرتی تھی، کئی گھنٹے قیام، کئی گھنٹے جو ہے رکوع، کئی گھنٹے جو ہے وہ سجدے میں، تو آپ نے پھر اس عوام الناس کو کہا کہ آپ کوئی امام رکھ لیں کیونکہ تمہیں پتہ ہے میری کیفیت کس طرح ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اس امام کی نماز اگر 1000 مرتبہ بھی پڑھائے تو آپ کی ایک نماز اس سے اعلیٰ ہے۔ تو پھر مقام کیسریا میں ان کا وصال ہوا اور مقام کیسریا میں سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میزار بنائی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کا مزار جو ہے وہ مقام کیسریہ میں مرجع خلائق ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔